السلام علیکم جی، مہمان نواز بائی اسما میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی ریسیپی چکن بریانی کی ہے۔ بریانی تو ہر گھر میں بنتی ہے اور سبھی کو بہت پسند آتی ہے۔ آپ میرے سٹائل سے چکن بریانی بنائیں، آپ کو منفرد ذائقہ ملے گا۔ آج میں آپ کو سمپل چکن بریانی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت فلیورفل ہوگی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس 1 کلو کچی باسمتی رائس ہیں اور یہ گڈ کوالٹی کے چاول ہیں۔ جتنے اچھی کوالٹی کا چاول ہوگا اتنی اچھی بریانی بنے گی اور اس میں رائس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے۔ اس کو 1 گھنٹے کے لیے صاف کر کے بھگو دیا ہے۔ یہ چکن ہے 1 kg اور ریگولر کٹ ہے۔ اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ذرا اس کو ڈرائی کر لیں تو یہ اچھی بریانی بنے گی اس کی۔ یہ 7 سے 8 پیسز آلو بخارے کی ہیں اور ½ کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے۔ 1 کپ آئل ہے اور 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ ثابت۔ 4 کپ کٹے ہوئے پیاز جائیں گے۔ 4 بڑے ٹماٹر رفلی چاپ کر لیں اور 6 سے 7 ثابت ہری مرچیں۔ 1½ ٹیبل سپون ادرک لہسن، دہی 1½ کپ اور اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ کر ڈالوں گی تو ہماری گریوی اچھی سموتھ تیار ہوگی۔ اب نمک جائے گا 1½ ٹی اسپون، سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 ٹی اسپون، ہلدی ½ ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 2 ٹیبل سپون۔ اس کے بعد یہ بریانی مسالہ 1 ٹیبل سپون اور ہوم میڈ چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون۔ یہاں ہم نے ایک بڑے پتیلے کو گرم کر لیا ہے اور اس میں اب ہم آئل 1 کپ ڈالیں گے۔ آئل ذرا گرم ہو جائے تو اس میں ثابت زیرہ 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اس کو ذرا سی خوشبو آنے تک کڑکڑائیں گے۔ زیرے کو جلانا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم پیاز ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو اس وقت تک گولڈن براؤن کرنے تک فرائی کریں گے۔ اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں گے۔ ذرا سا مکس کرنے کے بعد ادرک لہسن کی پیسٹ ڈال دیں گے۔ اس کو بھی ذرا سا فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ ادرک لہسن کو بھوننا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم دہی پھینٹ کے اچھی طرح سے وہ ایڈ کر دیں گے اور ذرا سا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں سیزننگ جس میں نمک، سرخ مرچ، ہلدی اور دھنیا پاؤڈر مکس ہے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ جی تیز آگ کر کے ٹماٹر، دہی اور مسالے کو اتنی دیر تک بھنائی کرنی ہے کہ وہ ٹماٹر گل جائیں اور دہی اور ٹماٹر اچھی طرح سے بھنا ہوا اس کا ذائقہ آ جائے۔ چلیں جی اب مسالہ اچھی طرح سے بھن گیا ہے اور اب ہم اس میں چکن اور آلو بخارا شامل کر دیں گے۔ آگ ہم نے میڈیم رکھنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھنائی کریں گے کہ چکن کا کلر تبدیل ہو جائے اور اس کا آئل نکل آئے۔ دیکھیں جی اب یہ چکن اچھی طرح بھن گیا ہے اور چاٹ مسالہ اور بریانی مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ 1 کپ پانی ڈال کے کور کر کے 80% تک چکن کو گلا لیں۔ اب ایک دوسرے پین میں نے چاول ابالنے کے لیے پانی رکھا ہے جو کہ ابل گیا ہے۔ اب اس میں 1½ ٹیبل سپون نمک اور 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کر اس میں بھیگے ہوئے چاول نچوڑ کے اس میں ڈال دوں گی اور 80% تک چاول گل جائیں تو میں اس کو چھان کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ جی چکن ہمارا اچھا سا بھن گیا ہے اور ہلکا ہلکا مسالہ بھی اس میں ہے۔ اب اس میں ثابت ہری مرچیں ڈال دیں گے اور اوپر سے بوائلڈ رائس ڈال دیں گے۔ رائس کو ذرا لیول کر دیں گے اور ہاف سائڈ پر مطلب یلو فوڈ کلر ڈال دیں گے۔ دھنیا اور پودینہ میں اس لیے استعمال نہیں کرتی کہ وہ
दम आने के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। अब कवर करके इसको पहले तेज़ आग पे 3 मिनट तक इसकी स्टीम बनने देंगे। फिर नीचे तवा लगा के दम वाली आग करके 40 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, हमारे 40 मिनट कंप्लीट हो गई हैं और हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसके राइस चेक करवाती हूँ कि साइज़ में ये चावल कितना बड़ा है। गुड क्वालिटी की यही निशानी होती है कि ये पकने के बाद ये चावल बड़ा हो जाता है। और ये इस तरह बिल्कुल इतनी 40 मिनट की स्टीम में, दम में, इसके बाद ये इसका बेहतरीन फ्लेवर बन जाता है। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हम डिश में इसको सर्व कर लेते हैं। चलें जी, मैंने चिकन बिरयानी को डिश में निकाल लिया है और ये इंतहाई खुशबूदार बिरयानी रेडी हुई है। इसके साथ 3 किस्म के मैंने रायते सर्व किए हैं, एक पुदीने के साथ, एक सिंपल और एक सलाद के साथ। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।